کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلا دے گا؟ یہ جو صوفیاء نے ڈھکوسلا کیا نا، یہ کفریہ عقیدہ ہے بالکل. اس لیے کہ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اللہ کریم کا فرمان ہے حدیث قدسی، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. اس نے تو اولیاء کرام سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنی بات سے کافر ہو رہا ہے. اس نے جو بات کی کہ صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آگ میں جلائے گا؟ یہ کفری عقیدہ ہے. ماں تو اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے یہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے، یہ اس کے سامنے جو قرآن ہے اس کے نیچے کتاب مشکات المصابیح اس میں یہ حدیث ہے. اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لا حول ولا قوت الا باللہ الامان والحفیظ. یہ نبی کو کافر کہنے والا ہے، اور ایسا بندہ خود کافر ہوتا ہے. ایسے کافروں سے آپ بچیں. یہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 5999. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. یہ روایت کریں حضرت عمر بن خطاب. کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی. اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا. اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی. ہم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے، اور اسی طرح مسلم میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا رحم مہربانی عورت اپنے بچے پر کر رہی ہے. تو بچے کو آگ میں نہیں ڈال رہی، جب اس کو قدرت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. کس کا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان. یہ کفر کس کی طرف منسوب اس نے کر دیا؟ نبی علیہ السلام کی طرف. یہ اپنی بات سے کافر ہو گیا. ایسے کافروں سے آپ بچیں. اس کو پتہ ہونے کے باوجود، سامنے کتابیں رکھنے کے باوجود یہ باتیں کر رہا ہے، یہ اپنے فتوے سے کافر ہو رہا ہے. اگر اس کا شاگرد کوئی کہے کہ جناب علی شاید اس کو اس حدیث کا علم نہیں ہو، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے، اگر اس کو ان حدیث کا پتہ نہیں ہے تو اپنے فتوے سے گدھا ہے. کیونکہ اس نے علماء کرام کے بارے میں یہ بات کی ہوئی ہے. وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال. اب مجھے بتائیں کہ اس کے سامنے کتابیں ہیں، اس نے پڑھی نہیں ہے. اگر پڑھ کر یہ بات کر رہا ہے تو کافر ہے، اگر نہیں پڑھی تو یہ گدھا ہے. تو اس کو فالو کرنے والے ایک گستاخ کو فالو کر رہے ہیں یا ایک کھوتے اور گدھے کو فالو کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ ایک گدھے کو فالو کر رہے ہیں یا آپ ایک گستاخ کو فالو کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ گمراہی پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. گستاخوں کو فالو کر رہے ہیں یا اللہ کے پیاروں کو فالو کر رہے ہیں. ایسے گستاخوں اور ایسے کھوتوں اور ایسے گدھوں سے بچیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کفری عقیدہ کہہ رہے ہیں اور خود کافر ہو رہے ہیں. کافروں سے اپنا ایمان بچائیں.